سلطنت، تخت و تاج، بادشاہی وغیرہ چھین کے جو وظیفہ مقرر کیا گیا وہ کتنا تھا، اور یہ کیا اس کو وقت بوقت بڑھایا جاتا رہا یا وہ وہی مقرر ہوا یا اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا؟ اصل میں وظیفے کا یہ ہوا کہ اصولاً انہوں نے یہ کہا کہ جو 10% وظیفہ جو ہے، جو بھی ریاست کی آمدنی ہے 10% جو ہے وہ رولر کو دے دیا جائے گا. آپ سمجھ گئے؟ اب سارے ریاستوں کے ساتھ یہ ہوا کہ جو ان کی ریاست کی آمدنی تھی اس کا 10% اس کو، اور ہمارے ساتھ انہوں نے جو تھا وہ 10 لاکھ روپیز کا. اگر 10% ہوتا تو 23 لاکھ اس زمانے میں جب 47 روپیز تولہ تھا وظیفہ یہ ہوتا. مگر ہوا یہ کہ انہوں نے 10 لاکھ کیا، میرے والد نے کوئی ہمارا 4.5% یا کچھ اس کے قریب وظیفہ رکھا گیا ریاست کی آمدنی. میرے والد نے اس کے ساتھ زیادہ کوئی بحث وغیرہ نہیں کی کہ نہیں بڑھاؤ یا کم کرو، ہم نے بس سائن کر لیا. ویسے جب تخت و تاج جاتا ہے تو ان چیزوں کا کون سوچ رہا ہوتا ہے. تو یہ تھا. اب یہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ وظیفہ یہی رہے گا، ہم اس کو بڑھائیں گے نہیں، مگر یہ اس کو کہتے تھے پریوی پرس. اب جب ہم نے یہ مطالبہ کو مان لیا، ہم نے بولا بس ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے ویسی زبردستی تھی، ہمیں تو بیسیکلی جو وہ پیپر دے رہے تھے ہمیں سائن کرنا تھا، تو ہم لوگوں نے سائن کر لیا، زیادہ اس پہ جھگڑا نہیں کیا. اب ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ پاکستان کا روپیہ جو ہے وہ ایسا گرے گا جیسا کوئی فتح کی عوام ملک کا روپیہ گرتا ہے، کیونکہ آج کل مطلب تاریخ میں ایسا واقعہ نہیں تھا کہ ایک ملک کا کرنسی اتنی بری طریقے سے اس کی قیمت گرے گی جیسا یہ پاکستان. اس زمانے میں ایسا نہیں تھا. اس سے پہلے تو انہی ملکوں کے ساتھ ہوتا تھا جس کو کوئی جنگ میں دوسرا ملک فتح کر لیتا تھا تو اس کی کرنسی کی ویلیو اتنی بری طریقے سے گر جاتی تھی. تو یہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس کا بغیر کوئی اور اس کو سنا ہے کہ یہاں پہ کچھ اور لوگ، ایک ادارہ ہے جو اپنے ملک کو بار بار فتح کر لیتا ہے، تو ظاہر ہے شاید اس کا یہ نتیجہ ہو، یا مانیٹری پالیسی بہت زیادہ ہی گھٹیا ہے. اچھا، یہ جو 4 لاکھ روپے تھے ابھی تک وہی ہے؟ نہیں، 4% تھا ریاست کے بجٹ کا، وہ تھے 10 لاکھ روپے. وہ ختم کر دیے بھٹو صاحب نے حکومت میں آتے ہی دوسرے دن. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جو مرجر اگریمنٹ کو توڑ ڈالا، جن شرائط پہ خیرپور پاکستان کے گورنمنٹ کے ساتھ مرج ہوا تھا وہ اگریمنٹ ہی توڑ دی. مجھے تو یہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے پاکستان کا قصہ، یار میں کیا بتاؤں. قرارداد پاکستان ہم اس پہ بھی نہیں رہے، جو ہمارا انسٹرومنٹ آف ایکسیشن ہے اس پہ بھی نہیں رہے. مرجر اگریمنٹ جو زبردستی کنپٹی پہ سمجھے ایک طریقے سے بندوق رکھ کے کرائی گئی، اس پہ بھی خود کرایا بھی خود، اور پھر اس پہ بھی نہیں رہے. تو مجھے تو سمجھ میں یہ ہے کیا بلا، اور یہ کس قسم کے لوگ ہیں. یہ جو توپ وغیرہ تھی، اتنی بڑی توپوں تھی، یہ تو کوئی پرتگال سے آئی، کوئی کہاں سے آئی، کوئی کہاں سے آئی، وہ کہاں گئی؟ ابھی تو وہ بس کوئی گنی چنی ایسی چھوٹی موٹی توپیں ہیں، وہ تو بڑی بڑی توپیں تو پتہ نہیں کہاں گئی، کہاں ہیں وہ؟ اصل میں اللہ کے فضل سے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ چند توپیں ریاست کے زمانے میں ہم لوگوں نے یہاں فیض محل میں نصب کر لی تھی. اس میں سے کچھ انگریزی توپیں تھے، خود کچھ اپنے ریاست کی اسٹیل مل کی بنی ہوئی توپیں تھیں. مجھے توپوں کا اپنا ذکر اٹھایا تو اس بات کی بڑا خوشی ہوتا ہے کہ انگریزی توپ کو زنگ لگ گیا، اور جو ہمارے اسٹیل مل کے بنی ہوئی توپوں کو آج تک زنگ نہیں لگا. پتہ نہیں اس کا کیا وہ تھا، انہوں نے وہ کس قسم کا ایلوائے بنایا ہے، کمپوزیشن تھی اس توپ کی. وہ آپ باہر فلم بھی کر سکتے ہیں اس کو، کہ جو خیرپور اسٹیٹ کا توپ ہے اس پہ خیرپور اسٹیٹ کے مہر بھی لگے ہوئے ہیں، اس پہ زنگ نہیں ہے بنسبت انگریزی توپوں کے. اب جو قلعے پہ جو توپ رہ گئے تھے وہ مطلب اس میں خیرپور کی بھی توپیں تھیں، آپ کی پرتگال کی لائی ہوئی، یہ جو انگریزی توپیں، صفوی میں خیال قاجار شہنشاہ ایران کی توپیں، نادر شاہ کی بھی کوئی توپیں تھیں. تو وہ جو تھے ہمارے جب قلعہ گیا گورنمنٹ کے پاس تو وہاں سے انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ اس کو اٹھا کے کہیں اور کہاں لے گئے خبر نہیں، کیا انہوں نے انٹرنیشنلی اینٹیک کے طور پہ بیچ دیا، کیا ہوا.
تو قلعے کے اندر جہاں جہاں سے وہ توپ رکھے جاتے تھے یا جہاں سے وہ فائر کیے جاتے تھے، تو کچھ علاقہ توڑ کر انہوں نے ادھر سے ہی اس کو توپ کو اوپر سے پھینک دیا، یہ بھی زحمت نہیں کی کہ ادھر سے اتار کے نیچے لایا جائے. تو بس ادھر سے لے جا کر وہ خیر کوئی 100 سے زیادہ توپیں تھی. چوکیدار کے مطلب 192، 50 تو قلعے کی اپنی تھیں اور پھر دوسرے قلعوں سے لائی گئی تھیں جو ادھر ادھر انگریزوں نے چھین کے دوسروں کو دے دی تھی. تو یہ ہے. بتائیے گا کہ یہ ایک بادشاہی سلطنت تھی، اس کے اپنے قلعے تھے، اس کی اپنی محلات تھی، اس کی اپنی جو ایک شاہی شان و شوکت تھی. تو اب وہ پوری امپائر جو تھی خیر پور میروں کی جو بادشاہی سلطنت تھی، اب اس کی کیا حالت ہے؟ جیسے کوٹی جی کا قلعے کی کیا حالت ہے، یہ جو لکی بنگلو، لال بنگلو، فیض محل وغیرہ وہ کس پوزیشن میں، دلشاد منزل وہ کس حال میں؟ صحیح. فیض محل ظاہر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ بلڈنگ تو صحیح ہے، مسئلہ یہ ہے کہ سیم بہت بڑھ گیا ہے، اور سیم کی وجہ سے وہ تو ایک طریقے سے ہماری غلطی تھی کہ ہم لوگوں نے جب براج یہاں سے میر علی نواز کے خیال کچھ وفات کے بعد یا ان کے آخری دنوں میں یہاں سے براج بننے کی اجازت دی. یہاں سے جب براج کا روہڑی کینال بنا اور سارے کینالوں کو یہاں سے اٹھایا گیا، بلکہ ہمارے ریاست کے پیسے بھی سکھر براج یا لوئڈ براج میں تعمیر میں خرچ ہوئے تھے، کوئی 8-9% ہمارے طرف سے بھی گئے. تو اس میں یہ تھا کہ ہم نے جب ان کو یہاں پہ زمین سے 15 فٹ اوپر وہ پانی جو زمین کے سب سے لوسٹ علاقے سے گزر رہا تھا، سندھ کے ویلی سے گزر رہا تھا، اس کو اٹھا کے زمین سے اوپر کر لیا تو واٹر لاگنگ بہت بڑھ گئی، اور آپ نے وہ پانی کو ڈائیورٹ کر کے آپ اوپر سے لے جانے لگے. واٹر لاگنگ کا نتیجہ یہ ہو گیا کہ سیم اتنا بڑھ گیا کہ سیم نے یہ جو ہے محلات کو کافی نقصان پہنچایا. پانی تھوڑا بھی کھودیں گے آپ تو نیچے آپ کو کیچڑ ملے گا، اور اس کے جو ہے فاؤنڈیشنز دسنے لگے ہیں، جس کا علاج ہے مگر وہ ظاہر ہے کئی کروڑوں میں ہے، اور اگر صحیح طریقے سے کیا جائے تو کیا جا سکتا ہے. لوکل یہاں پہ ایسے کام کے نہ کوئی انجینئر ملیں گے، نہ کاریگر ملیں گے، نہ آرکیٹیکٹ ملیں گے جو یہ کام کر سکیں اس محل کے بچانے کا. مجھے ابھی تک تو نہیں ملا ہے. باہر سے اٹلی کے منگانے پڑیں گے جہاں پہ بھی سیم کی پرابلم، وہاں پہ سمندری سیم کا وینس میں پرابلم ہے، آسٹریا میں دوسرے قسم کا سیم کا واٹر لاگنگ کا پرابلم ہے. تو ان کے پاس جو علاج ہے وہی انجینئر آ کے اس کا بھی حل کر سکتے ہیں. جہاں تک کہ یہ بتائیے کہ کیا اس فیض محل میں بھی کچھ لوگوں کی آنکھیں ہیں، کچھ حکومت کی وغیرہ کہ بھئی یہ اس کو بھی ہڑپ کر لینا چاہیے؟ نہیں، شروع سے مطلب تھی، مگر ظاہر ہے اب ان کے لیے اتنا آسان کام نہیں ہوگا، اور ان کو بہت ہی یہ قدم اگر ایسا اٹھایا تو بہت بہت بھاری پڑے گا، اور جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے. یہ جو ہے ظاہر ہے یہاں کے آخری سندھی بادشاہ کا حرم ہے، اس کے اوپر میلی آنکھ سے ان کا دیکھنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. اتنا سب کچھ کرنے کے بعد ابھی بھی بے غیرتی سے بات نہ آنا، میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی بری بات ہے. پھر ہمارے دوست جہاں پہ دشمن بھی ہیں وہاں پہ ہمارے دوست بھی بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے فضل سے، جن کے اندر اللہ نے غیرت کی وہ جو ہے ان کے خون میں ڈالا ہوا ہے. تو بس یہی ہے کہ یہ میں خیال اب حماقت جو ہے اس سے امید نہیں ہے کہ کوئی اس وقت کرے گا، مگر پاکستان میں کیا کچھ ہو جاتا ہے آپ تو دیکھ رہے ہیں.